بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ عقیدے کا موضوع ہے. اسلام کے بنیادی عقائد تو 6 ہیں. ایک مجلس میں آج ہم انشاءاللہ 2 بیان کریں گے. آگے اللہ رب العزت نے زندگی رکھی، پھر کسی موقع سے حاضری ہوئی تو باقی بھی بیان کیے جائیں گے، ورنہ یہاں بھی اللہ کے فضل سے لوگ ہیں، کوئی اور بھی بیان کرے گا. جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت میں غور کرنا چاہیے کہ کیا کہا گیا ہے. یہ بہت جامع ترین سورت ہے اور اس میں پہلی قسم زمانے کی ہے، اور اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سارے انسان. البتہ وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا ایمانیات ہی اصل میں عقیدے کو کہتے ہیں. ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. پہلے جن چیزوں کو آج ہم عقیدہ کہتے ہیں ان کو ایمان کہا جاتا تھا. رفتہ رفتہ آگے علماء کرام نے اس کے لیے تعبیر اختیار کی عقیدے کی. تو قرآن مجید جہاں کہیں بات کرتا ہے ایمان کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کر رہا ہے عقیدے کی. انسانی زندگی میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے مسلمانوں کی زندگی میں عقیدہ اور دوسرا ہے عمل. ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل، اور قرآن مسلسل اسی پر بات کرتا ہے. آپ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عقیدہ، ایمان اور اعمال. عقیدے کی بہت اہمیت ہے. عقیدے کی بہت اہمیت ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ اعمال پر مقدم کر کے بیان کرتے ہیں. پہلے ایمان کو بیان کریں گے، پھر اعمال کو بیان کریں گے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ سبھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، تو اس لیے مجھ کو اپنی بات بھی اچھی طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ تو ہی ہیں ماشاءاللہ طلب کے ساتھ آئے ہوئے لوگ، تو مجھے آپ کا خیال کر کے جو بہتر سے بہتر میں کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہیے. تو آپ بھی میرا ساتھ دیجیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج زندگی ہے، زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. آگے جا کے زندگی ختم ہوگی. موقع آئے گا، ہر ایک اپنے اپنے موقع سے دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اچھا جب آپ مر جائیں گے یا میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله. ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، کب تک کر رہا ہوں؟ جب تک زندہ ہوں، جب تک کر رہا ہوں. مر گیا اس کے بعد اعمال کا سلسلہ مکمل ہو گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اعمال کی کمی جو ہوتی ہے وہ پیچھے سے پوری ہو سکتی ہے.
میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں میں عمل نہیں کر سکوں گا، یہ صحیح ہے، لیکن اگر میرے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ میرے عمل کی کمی میرے پیچھے پوری کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی سوچ رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، پتہ نہیں، جی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے اگر کسی کے باقی رہ گئے ہیں، فرض روزے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، نہیں رکھ سکا، ہم پیچھے سے اس کا فدیہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمہ حج فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا، حج بدل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو بھئی یہ حج بدل کس کے حصے میں لکھا جائے گا؟ جو مر کے چلا گیا اس کے حصے میں لکھا جائے گا نا۔ تو اعمال کی کمی پیچھے سے پوری ہو سکتی ہے۔ وہی حدیث جو یہ بتاتی ہے کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے آدم کی اولاد کے مر جانے پر، ہاں مگر 3 ذریعے ہوتے ہیں۔ بھئی کوئی بیٹا ہو، اس کے لیے اگر دعا کرتا ہے تو اس کا فائدہ باپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ نیکیاں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ہوں گی۔ اسی طریقے سے کسی کو کوئی علم سکھا دیا یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا، پیچھے کام چلتا رہے گا تو اس کو فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ ہے۔ تو اعمال کی کمی پیچھے سے پوری ہو سکتی ہے قبر میں جانے کے بعد بھی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن عقیدے کی کمی مرنے کے بعد پوری نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ عقیدے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اور جنت کا داخلہ عقیدے پر موقوف ہے۔ جنت کا داخلہ کس پر موقوف ہے؟ عقیدے پر موقوف ہے۔ ایک دم سادہ سا سوال ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے عام زبان میں کہ بھئی جنت میں ایمان والا جائے گا یا بغیر ایمان والا جائے گا؟ کوئی کافر جنت میں جائے گا؟ جی جائے گا؟ نہیں جائے گا، صحیح ہے، مگر قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو جنت سے مومن کو نکال کے جہنم میں ڈال دے، اور جہنم سے کافر کو نکال کے جنت میں ڈال دے۔ وہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قدرت کا۔ وہ اس لیے چھیڑا ابھی میں بتاؤں گا نہیں نا آیت کون سی، میری عادت ہے، میں چیزیں چھیڑ کر چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں سب بتا دیجیے نا تو بھول جاتے ہیں، اب یہ پریشان رہیں گے، ڈھونڈیں گے کہاں ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ زندگی میں بہت لذتیں حاصل کی ہوں گی آپ نے، کبھی یہ لذت حاصل کر کے دیکھیے گا کہ کوئی مسئلہ آپ ڈھونڈ رہے ہوں، پوری قوت سے ڈھونڈ رہے ہوں، مل نہیں رہا ہو، اور آپ اس کے پیچھے اپنی محنت لگا دیں اور پھر وہ مسئلہ آپ کو مل جائے۔ جو فرحت ہوتی ہے اس موقع پہ، اور جو خوشی نصیب ہوتی ہے علم کی، کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، عجیب و غریب چیز ہے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء بھی ہوتے ہیں کہ رات بھر مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعے میں رات گزر جاتی ہے، ہوتا ہے۔ وہ آیت پوچھئے گا علماء سے کہ کون سی آیت ہے؟ وہی امکان کا مسئلہ جو ہے، خدا کی قدرت میں امکان کا مسئلہ، اس کے اوپر شاندار دلیل ہے۔ ہم نے اپنے ایک درس میں اس کو بیان کیا تھا، امکان قدرت باری تعالی۔ ابھی نہیں سمجھے گا، رفتہ رفتہ سمجھے گا۔ میں چیزیں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ چیزیں لوگوں کی امانت ہوتی ہیں، اللہ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں، وقت آنے پر ان کے استعمال کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔
اب بات آئی ایمان کی، ایمانی عقیدہ ہے، تو بے ایمان جنت میں جائے گا؟ اللہ کا اصول ہے کہ نہیں جائے گا، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عقیدہ ضروری، اس کو بیان کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمجھنا چاہیے عقیدے کا تعلق کہاں سے؟ عقیدے کا تعلق دل سے، عقیدے کا تعلق، پھر سے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، اور اعمال کا تعلق ہاتھ پیر سے ہے، جسم سے ہے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں کا کیا مزاج ہے، شب برات میں فقیر آتے کہ نہیں آتے آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں بہت آتے ہیں، فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہوتی بہت لمبی لمبی، کئی کلومیٹر کی، اور لوگ پیسے تقسیم کرتے ہیں۔ تو بھانت بھانت کے طریقے کے بہت الگ الگ قسم کے فقیر بھی دیکھنے میں ملتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا کوئی معاملہ۔ بھئی آدمی ہاتھ پیر کے بغیر جیتا کہ نہیں جیتا؟ ایک آدمی کو پکڑ لیجئے، اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے، اس کا پیر کاٹ دیجئے، اس کی آنکھ نکال لیجئے، زندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا ہے؟ جی رہ سکتا ہے۔ اس کے دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیجئے، زندہ رہے گا؟ عقیدے کو قلب کے ساتھ جوڑا کہ اس کے بغیر کوئی شکل نہیں ہے، اعمال کو جسم کے ساتھ جوڑا کہ اس کے بغیر بھی آدمی مومن رہ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اعمال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمی کریے، لیکن خدا نخواستہ اگر اعمال میں کمی رہ جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ بے ایمانی کے ساتھ مرنے کا ہے۔ تو عقیدہ ٹھیک کریں۔ ہم لوگوں کے یہاں سب سے زیادہ خطرناک بات یہی ہوتی ہے کہ ہم عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کی ہوں گی علماء سے، نماز سکھا دو، غسل کے مسائل سکھا دو، فلاں سکھا دو، فلاں سکھا دو۔ صرف 6 بنیادی عقائد ہیں۔ کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ 6 بنیادی عقائد میں سے فلاں سکھا دیجیے، یا آپ 6 جانتے بھی ہیں کہ کون سے ہیں؟ جی جس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ یہ تو آپ کے علماء، ان کی کہنا چاہیے کہ ذہانت، فراست اور ساری چیزیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ رکھا کہ بھئی عقائد بھی سکھائے جائیں، اور وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا، ایمان کا تعلق دل سے بنایا، اور اس کا دوسرا تعلق کہاں سے رکھا؟ ایمان کا دوسرا تعلق اللہ تعالیٰ نے غیب سے جوڑا۔ کس سے جوڑا؟ غیب سے جوڑا۔ عقیدہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ غیب سے جڑا ہوا ہے۔ اور غیب کی ساری چیزوں سے جوڑنے کے بعد اللہ نے ہم کو بتایا کیسے؟ وحی کے ذریعے سے۔ کیسے بتایا؟ وحی کے ذریعے سے۔ جنت ہم نے دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، اللہ کو دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی۔ آخرت نہیں دیکھی ہے۔ اس کا تعلق کس سے جوڑا گیا؟ وحی الہی سے۔ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ مشاہدے سے نہیں جوڑا، مشاہدے سے نہیں جوڑا۔ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دیکھنا۔ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دیکھنا۔ صرف دیکھنا نہیں۔ جب مشاہدہ شریعت کی نظر میں کہا جاتا ہے تو مشاہدہ کہتے ہیں ایسے علم کو جو 5 ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعے سے آ جائے، جو 5 ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعے سے آ جائے۔ 5 ذریعے کون کون سے ہیں؟ آپ کوئی اچانک واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد بولتے ہیں میری 6ٹھی حص بیدار ہو گئی تھی، یعنی 5 حص آپ کے پاس ہے،
وہی 5. کون کون سی؟ دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، اور کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنے کی. یہ 5 چیزیں. ٹھیک ہے. یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا، میں نے اس کو چھوا اور میں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھنڈا ہے، چاہے میں اس کو دیکھوں یا نہ دیکھوں. شادی بیاہ ہوتی تھی پہلے، پترے کی کرسیاں ہوتی تھی، لوکھنڈ والی، لوہے کی بنی ہوتی تھی، پتلا سا پترا ہوتا تھا. لوگ لوگوں کو ستانے کے لیے یہ کرتے تھے، مہمان کو بٹھایا، پان والے کے دکان سے وہ پان کا کاغذ لیا، اس کے کونے پہ چونا چپکایا، اس کے نیچے چپکایا، آگ لگا دی. وہ پترا ہوتا تھا، اتنے کاغذ میں ایک دم تپ جاتا تھا. آدمی ہڑبڑا کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ کیا ہوا؟ دیکھا اس نے نہیں، اس نے محسوس کیا. اس نے محسوس کیا. تیڑھی کھیر دیکھی آپ نے؟ یہ تیڑھی کھیر دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ عقیدہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کو بہت سہل کر کے سمجھانا پڑتا ہے. ایک دم خشک تقریر ہو جائے کہ آپ بھاگ جائیں گے، اگلی مرتبہ میرا نام سنیں گے تو آئیں گے نہیں. اس لیے مجھے مشکل کو آسان کرنا ہے. تیڑھی کھیر کا محاورہ تو سنا ہوگا، بہت تیڑھی کھیر ہے. یہ چلا کہاں سے؟ ایک حافظ صاحب تھے، نابینا حافظ صاحب تھے، بچے کو پڑھاتے تھے. بچے کی ماں بہت خوش ہوئی اور ان کے پڑھانے سے بہت، یہ ایک دروازہ سامنے والا بند کر دیں، اس شور سے اصل میں الجھن ہوتی ہے، بس ایک سامنے کا دروازہ بند کر دیتے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ وہ حافظ صاحب جو تھے انہوں نے بچے کو اچھا پڑھایا. اب بچہ اچھا پڑھ لیا تو ماں خوش ہوئی اور ماں نے کہا کہ حافظ صاحب کو کہو آج ان کی دعوت ہوگی، ہم ان کو کھیر کھلائیں گے. حافظ صاحب مادرزاد اندھے تھے، ماں کے پیٹ سے اندھے تھے، دنیا نہیں دیکھی تھی، کچھ نہیں جانتے تھے. انہوں نے پوچھا صاحبزادے سے کھیر کیسی ہوتی؟ اب یہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا کہ کیسے سمجھائے. اس نے کہا کہ کھیر سفید ہوتی. تو انہوں نے پوچھا سفید کیسا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سفید کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا سفید وہ بگلے کے جیسا ہوتا ہے. پرندہ دیکھا ہے؟ سفید رنگ کا ہوتا ہے، لمبی چونچ ہوتی ہے، عموماً پانی وانی جہاں ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے، بگلے کے جیسا سفید ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ مشکل تو یہی تھی، کچھ نہیں دیکھا تھا انہوں نے، تو بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا یار میں کب تک بتاتا رہوں گا، یہ کب تک پوچھتے رہیں گے. تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، ایسے بنا، کہا بگلا ایسا ہوتا ہے. حافظ جی نہ بابا بہت ٹیڑھی کھیر ہے، میں نہیں کھاتا، حلق میں پھنس جائے گی. چھو کے محسوس کیا. کبھی کبھی ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتے تو ہم اس کو چھو کر محسوس کرتے ہیں. نابینا لوگ چہرے کے نقوش کو بھی چھو کر محسوس کرتے ہیں، لیکن چھونے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، یہ ساری قوتیں دم توڑ جاتی ہیں. یہ پینے کا پانی ہے، ورنہ میں ابھی آپ کو تجربہ کرا دیتا کہ آپ اس کے اندر قلم ڈال دیں، قلم بیچ میں سے ٹوٹا ہوا دکھائی دے گا. ہے سالم ٹوٹا ہوا دکھ رہا ہے. اور آج کل تو 5D 3D سب چلنے لگا ہے، جو چیز نہیں بھی سامنے موجود ہے وہ بھی موجود دکھائی دیتی. آدمی کو بخار ہو جاتا ہے تو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگنے لگتی. آدمی کا پسینہ بہ رہا وہ بازو میں بولتا اور اڑا دو، سردی آ رہی ہے. سردی کہاں ہے، گرمی ہے، اس کا مزاج خراب ہوا، اس کی چیزیں. تو یہ چیزیں دھوکہ دے سکتی ہیں. اس لیے ایمان کی بنیاد مشاہدات پر نہیں رکھی، پھر کس پہ رکھی؟ غیب پہ رکھی. الذین یؤمنون بالغیب.
کس پر رکھی؟ غیب پہ رکھی. غیب جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ خالی لڑائی لڑنے کے لیے مسلمانوں کو یہ غیب کا علم تھا نہیں تھا بھئی بحث وہ نہیں. غیب بولتے کس کو ہے؟ راغب اصفہانی نے لکھا ہے مفردات القرآن میں، الغیب ما غاب عن الحس والعقل. غیب کہتے ہیں اس کو جو نہ آپ کی کسی بھی قوت سے آپ کے قبضے میں آئے نہ عقل سے. کوئی بھی طاقت لڑا لو، جب کسی چیز تک نہیں پہنچ پاؤ اور وہ ایمانیات میں سے ہے تو سمجھ لو وہ غیب کی چیز ہے. بات اتنی بھی سمجھ میں آ گئی یہاں تک. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک پنجرے کے اندر رکھا ہے. باقی اعضاء تو ٹھیک ہیں، دل ایک پنجرے کے اندر اور اس طرح سے بنا کے رکھا گیا ہے کہ بالکل محفوظ ہو. باقی اعضاء کھلے ہوئے ہیں جن سے اعمال ہوتے ہیں، دل محفوظ رکھا گیا. تو عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ بات کہی گئی. اب ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک بات سناتے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ عقیدہ کتنا اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم ہیں، نبی ہیں. نبی کو معصوم رکھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کو معصوم رکھا جاتا ہے. عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی ایک ضروریات دین میں سے، ضروریات دین میں سے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کس درجے میں اور کیسے معصوم ہوتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. وہ بھی سمجھنے کی چیز ہے ہمارے نوجوانوں کو. تو نبی سے غلطی نہیں ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد. لئن اشرکت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ زمر میں فرمایا گیا آیت نمبر 65 میں کہ اگر آپ بھی شرک کر جائیں خدا نہ خواستہ تو عقیدہ تباہ ہونے کی صورت میں اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی وجہ ہے، کچھ باتیں آپ کو اہمیت کی آج سمجھ میں آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 13 سال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محنت مکہ مکرمہ میں کروائی ہے وہ عقیدے کی، وہ محنت عقیدے کی. دعویٰ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی آیتیں یا جتنی بھی صورتیں اتری ہیں ان کا اکثر مضمون جو ہے آپ دیکھ لیجئے جو مکی ہے وہ عقائد سے بات کرتی ہیں، معاد سے، آخرت سے، رسالت سے، توحید سے، عقائد پہ بات کرتی ہیں، جنت و جہنم پر انہی پر بات کرتی ہیں. جتنی احکام والی صورتیں ہیں وہ مدینہ طیبہ میں 10 سال میں نازل ہوئی. احکام والی صورتیں، اعمال والی صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں. یعنی 13 سال مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کی محنت کروائی گئی. تو 2 ہی چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل. اب پہلا عقیدہ سیکھیں گے، ایمان باللہ. اور ایمان باللہ میں بھی توحید ہے تو بہت بڑا، لیکن ہم اس کو سمجھیں گے توحید سے، عقیدہ توحید. اس کے اندر 4 چیزیں ہم بیان کریں گے. 3 بنیادی اور اہم ہیں، پہلے اس کو سمجھیں.
ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ سے کوئی دوسرا مسلمان اگر یہ کہے کہ بھئی اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو صاحب ایمان کے لیے آپ کا جواب یہی ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہے، یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ آپ عقیدے کی دلیل کہاں تک دو گے؟ جنت ثابت کر پاؤ گے؟ جہنم ثابت کر پاؤ گے؟ جو چیزیں غیب کی ہیں، ملحدین سے بات کرتے ہوئے علماء جواب دیتے ہیں کچھ چیزوں کا، لیکن صاحب ایمان کے لیے اس کے ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے۔ نوجوان ذہنوں میں بات آتی ہے، وہ مجھ کو معلوم ہے، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ایک تقاضا ہوتا ہے میرے بھائی۔ شیطان کو جواب دینے کا وہی سب سے بہتر اور صاف ستھرا راستہ ہے۔ دیکھیے، بعض عقل کے ماروں نے، اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، وہ دانش مند سمجھتے ہیں، خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ دانش مند، حالانکہ ان کے ہاں دانش کی مندی ہوتی ہے، اس لیے دانش مند ہوتے ہیں، عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ سود جو ہے، سود لینا دینا بھی تو تجارت ہی جیسا ہے۔ ادھر کوئی سامان بیچتے ہیں، اس پہ پیسہ لیتے ہیں، ادھر ایسا ہے کہ پیسہ دیا، پیسے پہ پیسہ لیا۔ انما البیع مثل الربا، قرآن نے ان کا اعتراض نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سود لینا دینا بھی تو تجارت کی طرح ہے، یا تجارت بھی، خرید و فروخت بھی سودی کی طرح ہے۔ ایک بات ہو گئی، اتنی بات۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ نہیں جی ایسا نہیں ہے، اس میں سامان ہوتا ہے، اس میں سامان نہیں ہوتا ہے، اس میں خالی پیسہ ہوتا ہے، اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے، اس میں وہ بھی ہوتا ہے، ایسا کچھ کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے سے صرف اتنا کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا، ختم۔ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بس۔ بات سمجھ میں آئی؟ ماننا ہے تو مانو، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے۔ باقی سر آئزک نیوٹن ہے، پڑھا ہوگا ان کے بارے میں، وہ اپنی لیب میں تھے، ہمارے جیسی لیب تو ہوتی نہیں تھی، آدھی ادھوری جو بھی رہی ہوگی بیچارے کے پاس، اس میں اتنا کام کیا اس نے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو مانتا تھا، کس درجے میں وہ جانے دیجیے، اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ ایک مرتبہ کسی نے اس کے لیے اس زمانے میں جتنے ستارے سیارے معلوم ہوئے تھے اس کا ایک ماڈل بنایا اور لا کے دیا کہ سر آپ کے کام آئے گا۔ اس کے یہاں اس کی لیب میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا، ملاقات کی تو اس نے پوچھا سر بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، کس نے بنایا؟ تو نیوٹن کے ذہن میں ایک بجلی یعنی ایک کلک ہوا آپ کی زبان میں۔ نیوٹن نے کہا کہ نہیں، کسی نے بنایا نہیں ہے، رات میں لیب بند کر کے گھر گیا تھا، صبح میں آیا تو میں نے دیکھا خود بخود رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا سر آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا شاندار ماڈل خود بخود ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہی تو میرا کہنا ہے، یہ ماڈل ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ تم مانتے ہو کہ اصل خود سے بن گیا اور ماڈل خود سے نہیں بن سکتا۔ یہ ستاروں سیاروں کی نقل ہے، تم کہہ رہے ہو یہ خود سے نہیں بن سکتا، اور تم یہ کہتے ہو کہ دنیا خود سے بن گئی، کوئی بنانے والا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں، دلائل تو ہیں لیکن ایمان دلائل سے نہیں، بلکہ ایمان مان لینے سے چلتا ہے غیب پر۔
ہو گئی بات. تو اللہ ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہمارے یہاں مہاراشٹر کے بہت مشہور دائی، دعوت و تبلیغ کے ساتھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک دہریے نے پوچھا، اسکول میں سوال کیا بچوں سے کہ اللہ ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہاں ہے. مسلمان بچے تھے. کہا دکھائی دیتا؟ بچوں نے کہا نہیں. تو کہا پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق. ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سر کچھ پوچھوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو. کہا آپ سے نہیں پوچھنا، بچوں سے پوچھنا ہے. کہا پوچھ لو. وہ آیا، اس نے پوچھا یہ سر آئے ہیں پوچھ رہے ہیں ان کو عقل ہے؟ بچوں نے کہا ہاں ہے. دکھتی نہیں دکھتی. تو ان کے کہنے کے مطابق ان کو عقل نہیں ہے اور پاگل کی بات کا اعتبار بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ اللہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا اور یکتا ہے. اور اسی عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے. وہ ہر جگہ ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ 3 عقیدے ہوئے. پہلے عقیدے کے خلاف بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں. پہلے عقیدے کے خلاف بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب خالی ایک گولی کا نام ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ایک دن جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. یہاں پڑھے لکھے جو نوجوان طلباء ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، ایک بہت شاندار محقق تھا، اس کی ملاقات اپنے ایک دوسرے دوست سے ہوئی. یورپین تھا، یہ مسلمان تھے. انہوں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ آپ اتنے شاندار محقق ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے. تو اس نے کہا نہیں، دلائل میرے ذہن میں نہیں بیٹھتے. 1 سال بعد ان کی ملاقات اس سے ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سچے پکے ہیں، ایک دم مضبوط ہیں. حیرت ہوئی اس کو. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسا ہو گیا؟ تو اس نے کہا ایک سبزی والے کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ سبزی والے کی وجہ سے. ہم میں سے ہر ایک داعی ہے، ہر ایک دین کا داعی ہے. اپنے بساط بھر ہم کو دعوت دینی ہے، اپنے بساط بھر ہم کو دعوت دینی ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریزوں کا زمانہ تھا، عیسائی جگہ جگہ چوک چوک چوراہوں پہ نکڑوں پہ مناظرہ کرتے تھے. تو ایک عیسائی مناظر نے مناظرہ کی دعوت دی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقیدے کے مطابق زمین میں دفن ہے اور آپ ہی لوگوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں. تو خود سمجھ لو افضل کون ہے، ایک زمین میں ایک آسمان پہ ہے. یہ جواب ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. اس کا جواب ہے. شاہ عبدالعزیز سے بھی کسی نے مناظرے میں کہا تھا وقت بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اب جب حضرت اس کا جواب دینے لگے نا تو ایک دیہاتی سبزی بیچنے والا وہ آگے آیا، اس نے دیکھ لیا مولانا موجود ہیں. اس نے کہا مولانا میں جواب دوں؟ اگر کوئی کمی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی تو آپ تو ہیں حل کرنے کے لیے، تو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا نے کہا جواب دو. اس نے جواب دینے کے بجائے یہ کیا کہ جلدی سے اپنا ترازو اٹھا کے لے کے آیا، وہ جو زنجیروں والا ہوتا تھا، 2 پلے ہوتے تھے ہاتھ میں اٹھا کے، وہ لے کے آیا. اس نے اس کے سامنے ترازو دکھایا، دکھ رہا؟ ہاں. اس نے ایک طرف وزن رکھا، ایک پلہ خالی چھوڑ دیا، پھر دکھایا، دکھا تو کیا ہوگا؟ جدھر وزن تھا وہ والا نیچے ہو گیا. تو کہتا ہے کہ جس میں وزن تھا وہ نیچے ہو گیا، جس کا وزن کم تھا وہ اوپر چلا گیا.
جو باکمال تھا اور جس کو آخری درجے کا کمال اللہ نے دیا ہے وہ زمین پہ ہے، اور جس میں کمال ان کے درجے میں کم تھا وہ اوپر چلا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری، اکیلے ہی آپ کے پاس ہے۔ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ جی دوسرا عقیدہ نہیں، یہاں کیوں آیا اس جواب پر؟ اس کا مطلب ہے کہ سب غائب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب غائب ہیں۔ بولو نہیں بولو؟ ایک طبقہ ہے جو انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، سرے سے اللہ موجود ہی نہیں ہے، بابر پہ عیش کوش کہیں عالم دوبارہ نہیں، جو کرنا ہے کرو۔ تو وہ محقق جو تھا اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا سبزی والے کی وجہ سے۔ اب سمجھ میں آیا کہاں تھا؟ یاد آ گیا؟ ہاں، تو کہا سبزی والے کی وجہ سے کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا اس وجہ سے ہوا کہ ایک دن وہ آیا، کچھ باتیں کرتا تھا، باتیں کرتے کرتے میری بات اس سے چل پڑی، باتیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کی، کہا مانتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا ایک بات سمجھ گیا، مان لیجئے میں مسلمان ہوں اور یہ عقیدہ جو میرا ہے کہ بھئی قیامت آنی ہے، اللہ ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ اگر میں مر گیا اور ایسا کچھ نہیں نکلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں نکلا، تو میرا کیا نقصان ہوا؟ میرا کیا نقصان ہوا؟ میں نے زندگی حق حلال کی جی، بال بچے بھی ہیں میرے، کوئی کمی نہیں ہوئی، خوش و خرم زندگی گزاری میں نے، دنیا کے سارے حلال مزے میرے پاس موجود ہیں، ہو گیا۔ اس کے بعد میں مر گیا، کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن سر اگر آپ مرے، ساری زندگی آپ نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، اور مرنے کے ساتھ قبر میں اگر آپ کو فرشتہ دکھا تو کہنے لگے بس اسی سوال نے مجھ کو مار دیا، میں سمجھ گیا کہ یہ چیز ضرور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسرا عقیدہ جو ہم نے آپ کو بتایا اسی کا ایک حصہ وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، ایک حلق سے نہیں اترتا، 3 کے ماننے والے بھی ہیں اور زیادہ کے ماننے والے بھی ہیں، جیوتی پوجا کرنے والے بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی بہت ہیں، سب کے پاس اپنا اپنا، کل حزب بما لدیہم فریحون، جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ تو اس کے خلاف بھی اچھا۔ اور تیسرا عقیدہ جو ہم نے آپ کو بتایا، کیا بتایا تھا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے بھی مخالف ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں۔ اب ہم اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تینوں حصے، دلائل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ہے اور موجود ہے۔ آپ کے پاس عقیدہ ہے آپ کا، اللہ ہے، موجود ہے، اور کیسا ہے؟ اکیلا ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن جس کے اندر عقیدے کا پورا بیان موجود ہے، یہ سورت اکیلے اس پورے عقیدے کے مرحلے کو قابو کر لیتی ہے، اس لیے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو 2 چیزوں پہ تو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ ہے،
کائنات دیکھیے، کائنات خود بولتی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک خان صاحب تھے، دیر سے آپ سن رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ذرا، ایک خان صاحب تھے، کوئی خان صاحب ہوئیں گے تو معذرت کے ساتھ، ویسے اپنے یہاں کے خان صاحب بھی ویسے نہیں ہوتے، جیسے خان پڑوس میں ہوتے ہیں، دیکھیں اونچے چوڑے ہوتے ہیں، لمبے تڑنگے، اور جلدی بات بھی دماغ میں نہیں آتی، اور اردو بھی بولتے ہیں، منظور مینگل بولتے ہیں نا، مولانا منظور مینگل کو سنا ہے؟ مولانا منظور مینگل بھی اردو بولتے ہیں، ویسے ہی ان کے یہاں کا کی کے کا فرق نہیں ہوتا، وہ عورت کو بھی کا بولتے ہیں، اس کا، ہم لوگ بولیں گے اس کی، بولے نہیں اس کا، سمجھے؟ خان صاحب کا مناظرہ ہو گیا ملحد سے، جو مانتا نہیں کہ اللہ ہے۔ مناظرہ کون کرے گا؟ مناظرہ اہل علم کا کام ہوتا ہے۔ خیر وہ ملحد تھا، سامنے خان صاحب تھے، خان صاحب اس عقیدے پہ تھے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، وہ کہتا تھا نہیں ہے۔ خان صاحب نے سامنے سے کچھ بولنے کی کوشش کی، ادھر ادھر کی، اس نے خان صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ادھر ادھر کے دلائل توڑے اس نے۔ خان صاحب نے کہا خنجر نکالا، اس کے پیٹ میں مار دیا، پیٹ کٹ گیا، مر کے آدمی سامنے ہی گر گیا۔ سارے لوگ جو مناظرے میں موجود تھے وہ حیران ہو گئے، گھبرا گئے، ہکا بکا ہو گئے۔ انہوں نے کہا خان صاحب مناظرہ زبان سے کیا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سے نہیں کرتے مناظرہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کی جان لے لی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ کس نے کہا جان لے لی؟ میں نے دلیل دیا، دلیل۔ لوگوں نے کہا ہے دلیل ہے؟ کہاں میں نے دلیل دی ہے؟ تو لوگوں نے کہا مرنا تھا تو مر گیا، خان صاحب تم اپنی دلیل تو بتاؤ، یہ کیسے دلیل ہوئی؟ کہا مناظرہ کس بات پہ ہے؟ کہا اللہ ہے یا نہیں ہے، اس پر تھا، مجھ کو یہ بتانا تھا کہ اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ کہا مر گیا؟ ہاں مر گیا۔ کہا اس کی روح نکل کے گئی؟ بولے اللہ ہوگا تو رکے گی، نہیں تو واپس آئے گی۔ بھئی آدمی مرتا کیوں ہے؟ امام صاحب کی زندگی ایک لمبے عرصے تک علم کلام میں گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی وجہ ہے کہ عقائد میں ان کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ الفقہ الاکبر ان کی کتاب ہے، تو علماء کو پڑھنا چاہیے، شاندار چیز ہے، اور خصوصاً حنفیوں کو تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ان کا مناظرہ ہوا، میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگے، میرا سفر ہے عراق کا، بغداد وغیرہ دیکھوں، تو میری والدہ دیہات کی خاتون عام سی، میں جب ملنے بھی گیا ابھی ان سے، آخر میں نکلنے لگا تو ان کے پاس گیا، والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے لیے مائی ہماری سب کچھ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ باپ کی تربیت و ماں کی دعا کی وجہ سے آج اس مقام پہ ہے۔ تو جب نکلتے ہیں تو جب ان سے ملاقات کرتے ہیں، آخری ملاقات انہیں سے کرتے ہیں، میں ان سے کہا کہ جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اور ایک بات کہی، تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں تو ایک گاؤں اور دیہات کی عورت تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچے ملکوں جائیں گے اس طریقے سے، اور ظاہر سی بات ہے میں تو اللہ تعالیٰ بڑے بہت سے حفاظت فرمائے، کئی بر اعظم گھوم چکا، اس عمر میں گھوم لیا، اب گھومنے کے نام سے طبیعت گھبراتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بغداد عراق کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اسلامی تاریخ ہے، وہ شاندار جگہ ہے، ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ وہاں ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، علماء کرخ اور علماء رصافہ خود بغداد کے 2 حصوں میں آباد ہیں۔ بھئی دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ کرخ کا، مغربی حصہ رصافہ ہے، اور رصافی جتنے بزرگ ہوتے ہیں یا کرخی جن کو کہا جاتا ہے وہ اسی کو منسوب ہے، اور پھر وہاں کتنے سارے اولیاء و فلاں سب ہیں۔ سب سے زیادہ جو لوگ سر فہرست ہیں صحابہ اور تابعین کے بعد، ائمہ مجتہدین اور دیگر میں، ان میں سر فہرست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، وہ شخص وہاں ہے، بغداد میں تدفین ہوئی، بغداد میں، بلکہ پورا علاقائی، ایک تو موسیٰ کاظم کی وجہ سے کاظمیہ کہلاتا ہے علیہ الرحمت و رضوان، اور دوسرا حصہ اعظمیہ کہلاتا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، امام اعظم تو اعظمیہ کہتے ہیں اس کو. خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے لیے نکلے، اس علاقے سے اس علاقے میں آئے، دریائے دجلہ سے کشتی سے، اور دیر سے پہنچے مناظرے میں. ملحدین سے مناظرہ تھا، خدا نہیں ہے. تو جب بیٹھے حضرت مناظرے کے لیے تو لوگوں نے کہا بہت دیر کر دی، کہاں رہ گئے تھے؟ تو امام صاحب نے فرمایا لیٹ نکلا، وہ کشتی کے لیے آیا، دریا کے کنارے کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی اجرت سے لے کے آنے والا نہیں تھا، میں وہیں کھڑا رہا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ اچانک درخت کٹ کے گرا اور اس کے تختے بنے اور اس سے کشتی بنی اور کشتی بن کے تیار ہو گئی اور بغیر ملاح کی، اور میں اس میں بیٹھا، اس میں بیٹھ کے آ کے دریا کے پار بھی لگ گیا. لوگوں نے کہا یہ مناظرہ کرے گا، ایسا کہیں خود سے ہوتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا ان کی عقل پہ فاتحہ پڑھو، اگر ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کیسے بن سکتی؟ اللہ ہے تب تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور سمجھنے کو آدمی کو بہت کافی ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. صبح میں آپ پورا سسٹم بنا لیتے ہیں، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، شام تک سب اوندھا ہو چکا ہوتا ہے. معلوم ہوا دنیا ہم نہیں چلاتے، دنیا کوئی اور چلا رہا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آخر میں ایک چیز جو مجھ کو آپ کو سمجھانی تھی، اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اس عقیدے کا بہت عجیب و غریب حصہ ہے. بعض لوگوں نے اس کے برخلاف کہا کہ اللہ صرف عرش پر ہے، اللہ صرف عرش پر ہے. آپ نوجوانوں کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے مسائل کو گہرائی سے سمجھ لیں ایک مرتبہ، پھر اس پر ایمان لا کے اتنے ہی پر رہیں. دوسرے کہنے والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہوں گے، آپ اپنی دلیل سمجھیے گا. اللہ عرش پر ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر ہے. کہاں ہے؟ اوپر ہے. انسان کیسا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی پوچھے بھائی کیسا ہوتا ہے؟ بھائی مجھ کو دیکھ لو، انسان ایسا ہوتا ہے. مثال موجود ہے. جو چیز بالکل الگ ہو اس کو دوسری چیز پہ قیاس نہیں کرتے، اس کو اس کے اوپر جج نہیں کرتے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم برزخ اور عالم آخرت کے سارے قوانین نوامیس الگ الگ ہیں، اس لیے اس کو دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے. آج میری بات کا وزن کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. قیامت میں بات بھی وزن کی جائے گی. میں نے کوئی عمل کر دیا، وہاں سے چلا یہاں کے بیٹھ گیا، آپ وزن کر سکتے ہو؟ کل اعمال بھی وزن کیے جائیں گے. بولے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ یہاں نہیں ہوگا وہاں ہوگا، اور وہ بالکل الگ ہے، یہ بالکل الگ ہے. اللہ کے جیسا کوئی ہے؟ اللہ کے جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کو ہم کسی کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. قرآن میں کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر، دیکھنے والا اللہ بھی ہے، سننے والا اللہ بھی ہے. ہمارا دیکھنا اس کا دیکھنا برابر ہے نہیں ہے. حی اللہ بھی ہے، زندہ اللہ بھی ہے، زندہ ہم بھی ہیں، لیکن اللہ کے زندہ ہونے میں ہمارے زندہ ہونے میں فرق ہے. اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے، نہ ہم ہمیشہ سے نہ ہم ہمیشہ رہیں گے. تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. لوگ بولتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کر ہی نہیں سکتے. اب سمجھیے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ کس کی طرف ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اور کس کی طرف ہوتا ہے؟ اور کس کی طرف ہوتا ہے؟ گھبرا کے کیوں بول رہے ہو؟ سوچو، آرام سے بولو.
میں نے تو سوچا تھا کہ 2 سکھاؤں گا، ابھی تو ایک ہی نہیں پورا ہو رہا ہے، ابھی ایک ہی نہیں پورا ہو رہا ہے۔ اچھا میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، پھر اپنے طے کریں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ میں 115 نمبر کی آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ ہو گیا اتنا؟ آیت کا اگلا ٹکڑا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے خدا کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ تو جب ہم رخ کرتے ہیں تو ہمارا رخ کس کی طرف رہتا ہے؟ کعبہ رہے نہ رہے مسلمان نماز پڑھے گا۔ کعبہ صرف ایک نقطے پر متحد کرنے کی جگہ ہے، اس لیے اگر کسی کو لگتا ہے کہ مسلمان ایک کالے پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اپنا رخ میں نے کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف کیا۔ تو مجھے اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے نماز میں اپنا سر کدھر کرنا چاہیے؟ اگر میں ان کا عقیدہ مان لوں تو کدھر کروں؟ آسمان کی طرف کروں، نہیں کروں؟ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا تو میرے سامنے بھی اللہ موجود ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے تو بھی اللہ کی طرف تھا، اب قبلے کی طرف کیا تو بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جس میں یہودیوں نے کہا پہلے تو نماز بیت المقدس کی طرف نظر کر کے پڑھتے تھے رخ کر کے، اب کعبے کی طرف پڑھ رہے ہو، یا پہلے والی غلط تھی یا ابھی والی غلط ہے؟ پہلے والی بھی صحیح تھی اور ابھی والی بھی صحیح ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب قبلے سے کیوں نہیں ہٹتے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا سب ایک نقطے پر آ جاؤ، تو اس لیے ہم قبلے سے نہیں ہٹتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی ہو تو بولو، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے اللہ کے بارے میں سوال کیا۔ کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، صفات کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے مگر علم سے ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ خود موجود ہے، عرش پر بھی ہے اور ہر جگہ ہے۔ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ نہیں ہوتا، دوسری جگہ ہو تو پہلی جگہ نہیں ہوتا، اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پوچھا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سمجھ میں آیا؟ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو کیا کہیں؟ میں کیا ہوں؟ میں قریب ہوں۔ کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کیا کہیے گا؟ میں قریب ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، عرش قریب ہے کہ دور ہے؟ عرش قریب ہے یا دور ہے؟ اگر میں اللہ کو عرش پر ہی مان لوں کہ وہ عرش پر ہے اور باقی کہیں اور نہیں ہے تو اللہ قریب ہوا کہ دور ہوا؟ قریب ہوا یا دور ہوا؟ نہیں، قریب ہے۔ اللہ عرش پر بھی ہے اور ہم سے قریب بھی ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اس کے لیے سورہ قاف دیکھنی چاہیے، اس کے لیے سورہ قاف دیکھنی چاہیے۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اچھا، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے، اور
اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا سورہ واقعہ آیت نمبر 85 میں، فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، تم اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہو جتنا ہم تم سے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سے سب سے زیادہ قریب ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ خیر، اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ زمین میں بھی ہے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 3، فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، طلبہ ہیں حفظ والے، سورہ انعام میں کیا کہا ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ہے اللہ ہے وہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى، کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، کوئی آدمی چپکے چپکے کسی سے بات نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ 3 کر رہے ہوں تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، ان میں کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اچھا، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، 5 لوگ چپکے چپکے بات کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، اگر تم اوپر سے کوئی رسی نیچے لٹکاؤ، زمین کو چیر کے نیچے جائے تو بھی وہ اللہ کو پہنچے گی، نیچے بھی اللہ اور اوپر بھی اللہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی ہو، سورہ حدید میں فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو میں نے آج آپ کو ایک عقیدہ بتا دیا، دوسرا عقیدہ جلدی سے مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہے، واحد و یکتا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہی ہے۔ اب ہم لوگ عقیدہ رسالت سمجھیں گے، نبوت اور رسالت کا عقیدہ۔ اس کے پہلو بہت ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، وہ ساری بحث سے قطع نظر میں آپ کو عقیدے کے مخصوص پہلو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس عقیدے میں ہم 3 چیزیں سمجھیں گے، ایک ذات نبوت، نبوت کی ذات، اس کو سمجھیں گے ذات نبوت۔ دوسری چیز وصف نبوت، نبوت کے اوصاف جو ہیں اس کو سمجھیں گے۔ اور تیسرا ہے دلیل نبوت۔ تیسرا کیا ہے؟ دلیل نبوت۔ ایک دم صحیح بولنا۔ ایسی گاڑی بات پہلے کبھی سنی تھی؟ نہیں سنی تھی، تو آسان کرنی پڑے گی، سمجھتے ہیں۔ انبیاء اپنی ذات کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یار آپ جو ہیں وہ یہ اسکوٹی کیوں چلا رہے ہیں، امبانی کی طرح مرسیڈیز کیوں نہیں چلاتے، تو ظاہر ہے کہ مالداری کا فرق ہے۔ آپ کہیں گے بھئی امبانی کہاں میں کہاں، یہی کہیں گے نا، ایسے ہی ہوگا۔ اور اگر کل کو میں یہ کہہ دوں کہ یہ کیا زمین پہ پھرتے رہتے ہو، اڑ کے آسمان پہ کیوں نہیں چلے جاتے ہو، کہ پاگل ہو کیا؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام تو اڑتے تھے، تو آپ کہیں گے بھائی تیرا دماغ ٹھیک ہے، جبرائیل فرشتہ ہیں، میں انسان ہوں، ہم دونوں الگ الگ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نور ہے، بات سمجھنے کی چیز ہے، تو اس میں مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ کیا خراب ہوتا ہے، کیوں خراب ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نوری مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے ہیں۔ نوری مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے ہیں۔ حضور مخلوق ہیں نہیں ہے، مخلوق ہی ہے نا۔ اور نوری مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے ہیں۔ تو میں اگر حضور کو نور کہوں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھایا کہ گھٹایا؟
بولیے، بڑھایا کہ گھٹایا؟ ایک دم صحیح بولو جلدی سے۔ میں نے گھٹا دیا۔ دیکھو عقیدے میں یہ بات یاد رکھنا کہ سب انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ یہ جو قصہ چل گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور سب سے افضل ہے، ہر انسان سب سے افضل نہیں ہے، عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی ایک دم صحیح بات بتاؤ کہ ایک آدھی کوئی آدمی ہو جو دوسرے مذہب کا غیر مذہب کا ہو، نہ پیشاب ٹھیک سے کر سکتا ہے، نہ اس کے یہاں پاکی کا کوئی سوال ہے، شراب بھی پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو آپ کو ہمت ہے کہ بولیں گے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے جبرائیل علیہ السلام سے افضل ہے؟ بول پاؤ گے؟ تو پھر ایسا عقیدہ بیانی کیوں کرتے ہو؟ ایسا عقیدہ بیانی کیوں کرتے ہو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں میرے بھائی، دین ہمیشہ بنیادی ریسورسز سے لینا چاہیے، اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ آپ لوگ پلمبر سے لے لیتے ہیں، اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پلمبر کو پہچانتے ہیں؟ انجینئر صاحب کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے؟ ہمارے نوجوان پہچانتے ہوں گے انجینئر صاحب کو۔ آج کل دنیا میں انجینئر بولے تو ایک ہی خپتی ہے، ایک ہی پاگل ہے۔ ان نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں میں کہ میرے بھائی جب کبھی دل میں درد اٹھے نا تو کرانہ دکان والے سے دوا لینے جانا، اس سے بولنا کوئی انجیوگرافی کی ضرورت نہیں، کوئی انجیوپلاسٹی کی ضرورت نہیں، کوئی بائی پاس کی ضرورت نہیں، اس کے پاس جاؤ، بولنا کیا ہے، ہلدی مرچا ورچا باندھ کے تو کھاتا میں۔ سمجھے کیا؟ آپ بولیں گے مولانا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، اس سے کیوں دوا لیں گے ہم؟ میرے بھائی جب تو دین انجینئر سے لے سکتا ہے تو دوا کرانے والے سے لے لے۔ انجینئر کے پاس دین ملتا ہے، وہ بیچارے کو خود کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ اور سچی بات بتاؤں، ہم لوگوں نے یہ سمجھا شروع میں کہ یار اس کا جواب دینا ہی فضول ہے، اتنا پاگل ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علماء کے پاس اس کا جواب نہیں، اور وہ بات بھی ویسے ہی کرتا، کہانی سنا رہے۔ قرآن تو پڑھ نہیں پاتا، کہانی کی بات کرتا ہے۔ قرآن تو پڑھ نہیں پاتا، قرآن پڑھنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ خیر، بعض انسانوں سے بعض فرشتے افضل ہیں اور فرشتوں سے بعض انسان افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، آپ بشر ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ میں اگر حضور کو نور کہوں تو ظاہر ہے مجھے ان کو کیا ماننا پڑے گا؟ فرشتہ۔ کیا ماننا پڑے گا؟ فرشتہ۔ جو نور والی مخلوق ہوتی ہے، تو نور والی مخلوق جو ہوتی ہے اس کا کوئی کنبہ قبیلہ کچھ ہوتا ہے، خاندان اندر۔ جبرائیل علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ ختم کر۔ جبرائیل علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ معلوم ہے؟ نہ ان کے پوتے کا نام تو معلوم ہی ہوگا۔ ان کی بیوی کی در میمن ہے، کیا ہے وہ؟ میرے بھائی نور کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہوتا۔ حضور کے والد ہیں، دادا ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نیچے چچا ہیں، ادھر نیچے اتر جائیں، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے نواسے واسے بھی ہیں۔ نور کا خاندان نہیں ہوتا، نور کا خاندان ہوتا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اب بات سمجھیے گا، میں اگر یہ کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو آپ کی چھٹی ہو گئی، آپ کی چھٹی ہو گئی بھائی۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں گا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کے اندر نمونہ ہے۔ آپ بولیں گے انسان ہوتے تو مانتے نا، ہم ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں، کچھ نہیں، صبح سے شام تک روزے رکھ لیے تو کیا مطلب آیا؟ انسان ہوتے رکھ کے بتاتے تو ہم رکھتے۔ وہ تو فرشتہ ہیں، فرشتہ انسان کے لیے نمونہ ہی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہو تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ بنے۔
تو ذات نبوت کے اعتبار سے بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں بے اعتبار بشر ہونے کے، بے اعتبار ذات بشر ہوں. دوسری بات ہے وصف نبوت، بطور صفت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. ہم حضور کو نور مانتے ہیں مگر بطور صفت، بطور ذات آپ بشر ہیں اور بطور صفت نور ہیں. قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. یہ نور کہنا صفت کے اعتبار سے کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی مولوی کا چہرہ دیکھ کے بولیں کہ ان کا چہرہ بہت نورانی ہے. کیوں؟ 500 واٹ کا LED لگا ہوا اس کو نہیں، وہ باہر نکلتا ہے تو 1 کلومیٹر تک اسپاٹ لائٹ جاتی ہے. یہ نورانی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چہرے پہ بطور صفت ایک قسم کا نور ہے، بہت خوبصورت دکھتے ہیں اپنی ریاضت، عبادت و فلاح وجہ سے. حضور کو نور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مینار نور ہیں، مشعل ہدایت ہیں. اسی لیے آگے کہا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. یہ بات ہو گئی. اب آخری بات کرتے ہیں دلیل نبوت. آخری بات کیا ہے؟ دلیل نبوت. دلیل نبوت کیا ہے؟ اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. دلیل نبوت معجزات ہوتے ہیں. دلیل نبوت کیا ہوتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں. تھک گئے آپ لوگ یا برتن لگ گیا ہے تو آپ کو جی ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو گھنٹی بج گئی چھٹی کی تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اس کے بعد ختم، دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا. دلیل نبوت یعنی معجزات. دلیل نبوت کیا ہوتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت یعنی ہم لوگ، دھوکہ نہیں کھانے کا. اہل سنت والجماعت یعنی وہ لوگ جو اہل تشیع کے مقابلے میں ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی زبردستی کچھ بھی بولنے لگے. حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی بولتے تھے، وہ تو ہوتا کون؟ تو ہوتا کون؟ کوئی آدمی راستہ چلتے چلتے کسی عورت کو بولنے لگے میں طلاق نہیں دیتا، میں طلاق نہیں دیتا. پرائی عورت کو بولے چپل سے مار کھائے گا. تو طلاق نہیں دیتا، ہوتا کون تو طلاق دینے والا؟ تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، عقل کے اندھے ہوتے ہیں. خیر، اب مسئلہ یہ آیا کہ اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ دلیل نبوت یعنی معجزات یہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فعل ہوتا ہے اللہ کا. فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. پھر یاد رکھنا معجزے میں فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اور ظاہر کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ نبی کے ذریعے. معجزے میں یہ 2 چیز ہمیشہ یاد رکھنا. دلیل نبوت میں معجزہ فعل ہوتا ہے اللہ کا، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں اس کے ذریعے. اب اس میں مرضی کس کی چلتی؟ اللہ کی. اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ معجزہ دکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے. وہ چاہے گا تو دکھائے گا نشانی، نہیں چاہے گا تو نہیں دکھائے گا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ انبیاء کے اوپر بھی اللہ جب چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ معجزہ نہیں ہوتا. فرق محسوس کرو گے. 2 واقعوں سے فرق سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام بھائیوں نے لے جا کے کہاں ڈالا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا. کنواں کہاں تھا؟ تھوڑی دور پہ تھا. بستی سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود ہیں. ابا یعقوب علیہ السلام ہے. پتہ چلا نہیں پتہ چلا. نبی کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یوسف زندہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. کنویں میں ہے یوسف علیہ السلام مگر یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. آگے چلو. قرآن کہتا ہے بھائیوں نے آ کے کہا، کچھ بات کہی.
تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا. وہ لوگ ٹھٹک گئے. ان کو لگا یار یہ والا کام جب ہم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا سوائے یوسف کے اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ, یوسف کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, معلوم ہوتا ہے کہ تم یوسف ہو. بس 2 منٹ لگے گا. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, معلوم ہوتا ہے کہ تم یوسف ہو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں. ہو گئی بات. اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تمہارے والد کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, لے جاؤ میرے والد کے اوپر یہ قمیص ڈال دو, ان کے آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. وہی اتنی بات. قمیص کہاں ہے؟ مصر میں. یہ کہاں ہے؟ کنعان میں ہے, فلسطین کے قریب میں. قمیص وہاں سے چلی. یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ اس کی عقل چلی گئی ہے تو میں یہ کہوں کہ انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پاس کے کنویں میں تھے تو پتہ نہیں چلا, قمیص وہاں سے چلی تو پتہ چل گیا. قمیص پہننے والا زندہ ہے, برسوں سے پہن رہا, تو قمیص کی خوشبو نہیں آئی. قمیص چلی, اللہ کی مرضی ہوئی تو خوشبو پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے. لوگوں نے کہنا شروع کیا آپ معراج پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ بتائیے, آپ گئے تھے بیت المقدس, آپ نے دیکھا بیت المقدس کو, کھڑکیاں کتنی تھی, کتنے دروازے تھے؟ آپ نے فرمایا میرے سامنے سے سارے حجاب اٹھا دیے گئے, میرے سامنے کر دیا گیا, میں نے ایک ایک چیز دیکھ کے بیان کر دی. ہو گئی یہاں تک کی بات. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک غزوے میں بن المصطلق میں ہار اونٹ کے نیچے دب گیا. پورے علاقے میں ڈھونڈ لیا گیا, ہار نہیں ملا. اونٹ کے نیچے دبا ہوا ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کھلا, بیت المقدس کھول دیا گیا. معجزہ فعل ہوتا ہے, خدا کا ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ. یہ دلیل نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب